بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان موومنٹ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس سے پہلے جو لاسٹ سیشن ہمارا ہوا تھا اس میں ہم نے 19 کیا ہے سوری علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے پڑھا تھا، اور آئیڈیالوجی پاکستان جو ہے اس سے لاسٹ کلاس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ پھر ہم نے علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے کہ یہ جب آفٹر انڈیپینڈنس when Muslim were in the worst condition. So Aligarh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan to educate the Muslim، ٹھیک ہے، اور ٹو اویئر دا مسلم۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو تھوڑا بہت اویئرنیس جو ہے وہ شعور مل گیا، اور اس طرح اور بھی بہت سارے ایجوکیشنل موومنٹ جو ہے وہ چلائی گئی، اور اینڈ the result of that you know the Muslim were able to uh, put their input in politics۔ تو وہ اس کے قابل ہو گئے کہ اپنے پالیٹکس میں وہ کچھ نہ کچھ جو ہے حصہ ڈالے، اور اس طرح مسلمانوں نے اپنا قبلہ تھوڑا بہت درست کرنا شروع کیا۔ تو پھر انہوں نے جب پارٹیشن آف بنگال ہوئی 1905 میں، تو اس میں کیا ہوا کہ پارٹیشن میں مسلمانوں کے حق میں تھا یہ پارٹیشن، کیونکہ the Muslim were in the Eastern Bengal the Muslim were in majority، اور ایسٹرن بنگال بہت رچ تھا ہر اسپیکٹ سے، اکنامکلی، فائنینشلی، اور ریسورسز کے لحاظ سے۔ تو وہ اگر ان کو مل جاتا تو وہ بڑے خوش تھے اس سے، لیکن they were so happy but the Hindus they were not ready to accept this partition of Bengal، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ then in 1911 this partition was again it was annulled، اس کو منسوخ کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوا، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ تھا کہ if this partition was اس کو اگر مینٹین رکھتے تو اس سے یہ فائدہ ضرور ہوتا مسلمانوں کو کہ ان کو اپنا ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو کانسیپٹ تھا کہ جہاں پہ مسلمان زیادہ ہوں گے، اور خود اپنے لیے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے وہ جو ہے الیکشن بھی لڑ سکتے تھے صحیح طریقے سے، اور ان ریسورسز کو، اور جو پریس کا ایک بہت بڑا مارکیٹ تھا ایسٹرن بنگال میں، وہ ان کو مل جاتا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ سو دین کیا ہوا کہ the Muslim realized after the partition of Bengal that how the Hindu resist this movement, how the Hindu resist against the partition of Bengal۔ سو اس کی رسپانس کو دیکھ کے مسلمانوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ کہ we have to make our own political party، ٹھیک ہے، a platform from where we should fight for our rights۔ اور وہی تھا کہ 1906 میں سر آغا خان کے اس میں they were leading، اور انہوں نے ایک آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں تو آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، اور پھر سر آغا خان تھا، اور اس طرح شملہ ڈپوٹیشن ہوئی، اور یہ ساری۔ لیکن ابھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل ایک جو پاکستان موومنٹ میں کانسٹیٹیوشنل ایک اسٹرگل جو ہوا ہے اس سے، یعنی آپ کہہ لیں کہ 1905 سے شروع ہوا ہے یہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل۔ And how was that Muslim want the separate electorate، and addition to this وہ کیا چاہتے تھے کہ سیلف آئیڈینٹی چاہتے تھے، اور ایٹ دا اینڈ دے وانٹ سیلف گورننگ، ٹھیک ہے، اور ناٹ دا لاسٹ وہ کیا ہے کہ 1947 میں ایٹ لیسٹ ان کو کیا پر مل گیا کہ صرف گورننگ نہیں، انہوں نے پھر بالکل الگ
جو ہے کنٹری کی بات شروع کی کہ اب بالکل اس کے یہ ناگزیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لیے 1909 ایکٹ کو آج پڑھتے ہیں کہ جب کیا ہوا کہ مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر آپ اس طرح الیکشن کرتے ہیں کہ اس میں آپ ہندو اور مسلم کے ووٹس جو ہیں وہ اکٹھے کاؤنٹ کرتے ہیں، if you count them combinedly، so یہ obvious سی بات تھی کہ وہ ہندو ہی جیت جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس لیے اس انڈین کونسل ایکٹ میں یا منٹو مارلے ریفارم، انہوں نے منٹو سے بات کی شملہ ڈپوٹیشن، سوری یہ نیٹ کی وجہ سے میرے خیال، اچھا، تو منٹو نے ان کو یقین دہانی کی کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انہوں نے پھر 1909 میں ان کے جو ریفارمز کے ان کے جو ڈیمانڈز تھے ان کو ایک ایک عملی جامہ بنایا، ٹھیک ہے، پریکٹس میں لائیں۔ تو اب اس ایکٹ کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ڈیمانڈ تھے اور کیا تھا، کس طرح یہ ریفارمز کیا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 1909 کے 1909 ایکٹ، دین وی ول اسٹڈی 1919 ایکٹ، اینڈ دین وی ول اسٹڈی 1935 ایکٹ۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ یو you will be able to to study the Pakistan movement and the essence، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون سی اس کے بیک پہ کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل کس طرح ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، اب جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ جو آپ کا منٹو مارلی ریفارم ہے، اس ٹائم گورنر جنرل دیا واز فرام 1894، if we see three governor general: Lord Elgin from 1894 to 1899, Lord Curzon from 1819 to 1905، and Lord Mantle from 1905 to 1910، ٹھیک ہے۔ یہ تین جو تھے وہ کیا تھے، گورنر جنرل تھے۔ تو obviously in when Mandu Morley reforms، so Mandu was the governor of India، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایکٹ تھا کیا، اس میں کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات جو اس میں ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک مسلم کی جو ریپریزنٹیشن تھی، they were increased، ٹھیک ہے۔ The representation of Indian and the council will increase، already that British was governing this subcontinent، and there was a council، so ریپریزنٹیشن انڈیا کی بہت کچھ نہ کچھ تو تھی انڈینس کی، لیکن اس ایکٹ کے ذریعے was the size of the legislative council was increased according to more representation at the various classes of the personal bodies۔ so اس میں یہ ہوا کہ membership جو ہے the membership was raised from 16 to 60، ٹھیک ہے۔ so یہ ایم سی کیوز میں بہت زیادہ، یہ آپ جدھر بھی جائیں نا اٹھا لے پیپر، پاس پیپر، تو اس میں ایم سی کیوز میں اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ 1909 ایکٹ میں کون سی امپورٹنٹ بات تھی، تو آپشنز میں دیا ہوتا ہے کہ انکریز ریپریزنٹیشن، ڈیکریز ریپریزنٹیشن، یا اس طرح کے کوئی اور دیا جاتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کونسل میں ان کو ریپریزنٹیشن جو ہے فرام 16 ٹو 60 اٹ واز ریسٹ، ٹھیک ہے۔ اور میکسیمم نمبر آف دا ممبر جو ہے وہ پروونشل کونسل کے بنگال، بمبئی، مدراس، they were raised from 20 to 50، اور فار یو پی فرام 50 to 50 ممبرس، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے ریز کی۔ اچھا، پھر جو ہے کوئی 37 آفیشیل ممبر، نان آفیشیل ممبر، ایکس آفیشیل ممبر، اس کو کہتے ہیں نان، وہ جو آپ کے گورنر جنرل ہوتے ہیں، اور اس طرح نان آفیشیل ممبر، اور جو نامینیٹ ہوتے ہیں 5 ووٹ ٹو بی نامینیٹڈ بائی گورنر جنرل، اور ریسٹ جو الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ انہوں نے ایک کیٹیگریز بنائے تھے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ کیٹیگریز دیکھیں. ایکس آفیشل ممبر جو تھا گورنر جنرل کونسل کے لوگ، نامنیٹڈ آفیشل انڈین سول سروس آفیسر جو تھے، نامنیٹڈ نان آفیشل جو تھے وہ کون سے تھے کہ وہ آپ کے کیا ہوتا ہے ایک منٹ. اچھا، نامنیٹڈ نان آفیشیل جو ہے وہ they were empowered to nominate certain person from public life who didn't hold any office under the government اور elected member ہوتے ہیں obviously through elections جو آتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس ایکٹ میں یہ ہوا کہ انلارجمنٹ آف دا فنکشن آف لیجسلیٹو کونسل کے جو فنکشنز تھے اس کو انلارج کیا گیا، ٹھیک ہے. اور کیا ہے کہ آ، ان کو ان کے جو پاورز تھے اس کو بڑھایا گیا، ٹھیک ہے. The Act gave the power to the member to move resolution relating to loan to local bodies, additional grants, new tax proposal. یہ ان کے جو power ہے they were increased by through this act. ٹھیک ہے. Or they were also empowered, to discuss and move the resolution relating to matter of public interest. And then, the president could disallow any resolution or the part of the resolution without giving any reason. president کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ disallow کرے any resolution جو ہے without any reason. اچھا پھر انہوں نے جو الیکٹورل سسٹم تھا اس میں تھری ٹائپس دیور تھری ٹائپس آف الیکٹوریٹ لائک جنرل الیکٹوریٹ اور کلاس الیکٹوریٹ اور اسپیشل الیکٹوریٹ. اسپیشل میں جو آپ کے کارپوریشن کامرس ٹریڈ بزنس سینٹرس کے لوگ شامل ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے. کلاس میں لینڈ لارڈ اور محمدن جو تھے وہ تھے. اور جنرل الیکٹوریٹ میں نان آفیشیل was either of provincial or either of your municipal or district court like local level پہ، ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ. ابھی جو ہے نا ہم اس پہ جاتے ہیں. آپ کا کیا تھا 1919 کا جو ایکٹ ہے. اچھا اس سے پہلے کہ ہم 1919 کی ایکٹ پہ جائیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ پھر 1909 میں جو اتنے ریفارمز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس میں اس کے بعد جو ہے کیا ہوا تھا کہ 1911 میں already we discussed that the partition of Bengal was inherited and this was shocking, a bit shocking movement جو تھا یہ مسلمانوں کے لیے تھا کیونکہ وہ they were disappointed by this act, by by annulment of the partition of Bengal کیونکہ ان کو ایک ہوپ جو تھا وہ ملا تھا کہ شاید جو ہے ابھی ہماری پوزیشن تھوڑی بہت اچھی جا رہی ہے اور ہم کچھ کر سکیں گے. لیکن جب پارٹیشن آف بنگال کو منسوخ کیا گیا تو they were disappointed. اور پھر کیا ہوا کہ 1913 میں پھر یہ ہوا کہ قائد اعظم جو ہے دیور قائد اعظم ہی جوائن مسلم لیگ. اور جب قائد اعظم نے جوائن کیا تو وہ ایک اس طرح بندہ تھا کہ بہت پیسفل تھا اور پیس لونگ بندہ تھا. تو اس نے کیا کیا کہ he was trying to unite the Muslims and Hindus. اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس کوشش میں وہ he was successful up to some extent آپ کہہ سکتے ہیں. اور 1916 میں پھر لکھنؤ پیکٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا پڑھا بھی ہوگا. لکھنؤ پیکٹ میں اس نے یہی کوشش کی کہ we have to combinedly resist or to do struggle for the Pakistan sorry for freedom of our speech, for our rights, for Indian rights. He want to do struggle.
سو لکھنؤ پیک میں یہی ہوا کہ ہم نے کوشش کی تھوڑی بہت کہ انگریز کے خلاف ہم اکٹھے ہو کے لڑیں، لیکن اس سمے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو کی جو بدنیتی تھی وہ اسی طرح ہی تھی، اور they were not ready to accept Muslims ایز اے پارٹی بھی ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح یہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا کہ 1919 میں یہ مونٹیگو لمسفورڈ ریفارمس جو ہیں یہ 1919 میں ہوئے تھے، اور اس میں کیا ہوا تھا دیکھیں، in order to achieve responsible government, it was necessary to provide for the increasing association of the Indian in every branch of administration of the gradual development of self-governing institutions. اس میں کہ ایک رسپانسبل گورنمنٹ جو ہے اس کو اچیو کرے، اس کے لیے یہی ضروری تھا. It was necessary, to engage the Indian in every branch of the administration, and then you should be able to develop the self-governing institution. ٹھیک ہے، اور اس ایکٹ میں سو مینی چینجز جو ہے ایڈمنسٹریشن آف انڈیا میں ہوئی اس ایکٹ کے تھرو. اور جو آپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں ہوتا تھا، یہ باہر سے بندہ آتا تھا، یعنی برٹش سے بندہ آ کے ادھر آپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوزیشن تھا. تو اس میں مسلمان ادھر جو ہندو اور مسلم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں آپ ہم پہ گورننگ تو کر رہے، لیکن اپنے جو آپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اس کو تو باہر سے تنخواہ دیں نا، آپ خود اس کو سیلری تو کم از کم دے دیں. یہ ابھی ہمارے جو انڈین ریونیو ہے اس سے ہم اس کو پے کر رہے ہیں، باہر سے بندہ آ کے ہم پہ گون کر رہے ہیں، ہم اس کو پے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنے اگر قابل ہے تو پھر آپ ہم پہ گون کرتے ہیں تو آپ خود تو اس کو پے کیا کریں ادھر سے. تو یہ اس ایکٹ میں یہ پاس ہو گیا کہ ٹھیک ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہیں ہی واز پیڈ آؤٹ آف دا انڈین ریونیو، بٹ ناؤ اینڈ فیوچر he would be paid out of the British, and future it would not possible to pay from the Indian revenue. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد سم آف دا فنکشن آف سیکرٹری آف اسٹیٹ جو تھا وہ بھی ان سے لیا گیا کہ دیکھیں ان کو اتنے فل فلیج اختیارات دیے تھے اس سے پہلے کہ جو ادھر کے آپ کے انڈینس تھے وہ they were deprived from governing in a true sense. ٹھیک ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو جو ہے اختیارات ان سے لیے گئے بہت سارے. اور وہ جو آپ کے اتھارٹیز تھی وہ کس کو دی گئی؟ کمشنر آف انڈیا، ہائی کمشنر کو دیے گئے. یہ اختیارات جو ہے یہ اتھارٹی ہائی کمشنر کو دیا گیا. ٹھیک ہے، اچھا ہائی کمشنر جو تھا وہ ایک ایجنٹ بن گیا گورنر جنرل کا کونسل میں. اس طرح آپ کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ ریڈیوس ہو گیا پروونشل اسپیئر میں ایز دا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ وہ کنسرن. اس کی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے اس کی پروونشل اسپیئر میں تھوڑا بہت اس کا بھی وہ کنٹرول جو ہے وہ کام کیا گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بائی کیمرل لیجسلیچر جو ہے وہ بن گیا، سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی اور کونسل آف دا اسٹیٹ، ٹو ہاؤسز جو ہیں یہ بن گئے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے یہاں سینٹ اور پروونشل اور نیشنل اسمبلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں جو آپ کا کونسل آف دا اسٹیٹ تھا یہ 5 ایئر کے لیے تھا، اور اس میں 60 ممبر اور 33 الیکٹڈ، 27 نامینیٹڈ. اس طرح سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی جو تھی اس میں یہ 145 ممبرس تھے. اور یہ فگر آپ کے پاس ہی ہے کہ 30 فار مسلم، 2 فار سکھ، 7 فار لینڈ ہولڈر، 9 فار یورپین، 4 فار انڈین کالونیز. ٹھیک ہے، اچھا پھر کیا ہوا کہ فرسٹ اسپیکر جو آپ کے سینٹرل اسمبلی کا تھا وہ ہی واز نامنیٹڈ بائی دا گورنمنٹ، بٹ سب اسپیکر سبسیکوینٹ اسپیکر جو تھے دے ور الیکٹڈ بائی دا ممبر آف دا سینٹرل اسمبلی. پھر اس کے بعد جو ہے کہ کچھ اضافی باتیں. اچھا پاور آف دا ٹو ہاؤسز جو ہے اس کو کیا ہے، وہ کون کون سی پاور ہے؟ وہ یہ تھا کہ they will make laws. ٹھیک ہے، they could make laws for the whole British India. اور ٹھیک ہے
سینٹرل لیجسلیچر جو تھا اس کے پاس کوئی پاور نہیں تھی کہ وہ امینڈ کرے یا ریپیل کرے. یہ برٹش کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے. گورنر جنرل جو ہے اس کے پاور کو they were given to the power to summon to dissolve the two houses. اس کو ڈیزولوشن کی پاور دی گئی. they were the right to just the member of the houses he had given the right. ٹھیک ہے. And also he had given the right, the power to extend laws which he considered essential for the safety and interests of the British India. And he can also, refused or fail to pass them. وہ refuse بھی کر سکتے ہیں. وہ کنسیڈر بھی کر سکتے. اگر وہ چاہتا ہے کنسیڈر کرتے ہیں کہ اٹ واز necessary for the safety interests of the British India, so obviously he can accept, he can pass those laws. But if he want to, but if he considered a failure or refuse, yeah, either house is a refuse or fail to pass them, so وہ پھر کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا. ان دا کیس آف ایمرجنسی جو ہے گورنر جنرل ایک آرڈیننس کو ریلیز کر سکتا ہے. اور ویٹو پاور جو تھا they were also they had given the veto power. ٹھیک ہے. and he exercised at so many time. اور کراؤن کے پاس پھر بھی پاور تھا کہ وہ لیٹس الاؤ کرے اینی ایکٹ میڈ بائی دا انڈین لیجسلیشن اور گورنر جنرل. ٹھیک ہے. پاور آف دا ممبر جو ہے the members of both houses can could ask questions, supplementary question, offering resolution and to receive project legislation according to the rules or freedom of speech. Both they were given the right of freedom of speech in the two houses. اچھا. پھر انہوں نے لسٹ آف دا سبجیکٹ بنایا تھا سینٹرل لسٹ اور پروونشل لسٹ. اچھا. آپ لوگ کچھ سمجھ آ رہے ہے کہ نہیں؟ پلیز ریز یور ہینڈ اف یو انڈرسٹینڈ, تاکہ مجھے صرف اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہے. جی. اور لوگ کدھر ہیں؟ سو گئے ہیں؟ خالد صاحب, کلثوم, سعد, ثاقب, پاکیزہ, آپ کدھر ہیں؟ یس سر سمجھ آ رہا ہے سر. ٹھیک ہے. تو Yes, آپ, sir. میں نے کہا آپ پلیز کائنڈلی ریز یور ہینڈ. وائی آر یو آن میوٹ یور مائک؟ اوکے. آپ ہینڈ سر ریز سمجھ نہیں آ کر رہا ہے سر. سکتے؟ جی. ابھی تک آپ 3 مہینے 1 سال سے آپ 9 کلاسز لے رہے ہیں, ہینڈ ریز آپ لوگ نہیں کر سکتے. یہ کیا صحیح نہیں اس طرح. یہ دیکھو خالد نے کیا یہ, تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے آپ سب ادھر ہی ہیں, میرے ساتھ ہی آپ سنتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاکیزہ. اوکے. اس کا مطلب یہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو سمجھ رہے. ٹھیک ہے. اوکے. لیٹس موو فارورڈ. ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹ جو تھا انہوں نے اس میں 2 لسٹ آف دا سبجیکٹ بنائے, سینٹرل لسٹ, پروونشل لسٹ. سینٹرل لسٹ میں آپ کا ڈیفینس, پوسٹ اینڈ ٹیلی گرافس, کاپی رائٹ, کرنسی, کمیونیکیشن, کامرس, شپنگ, civil and criminal laws, they all include in central list. And provincial list is local self-government, public health, public water or works, family relief, agriculture, cooperative societies, law and order. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ پروونشل لسٹ میں تھی. اور یہ اچھا ایک منٹ. اچھا. پھر کیا ہوا کہ جو آپ کا کونسل ہے نا, یہ کدھر گیا, کونسل آف دا اسٹیٹ جو ہے اس کا ٹائم لائن ہم نے پڑھ, اس کا جو ٹائم تھا وہ اٹ واز 3 ایئر. ٹھیک ہے. لائف ٹائم اس کا تھا. سوری, ٹائم لائن نہیں, لائف ٹائم. But it could be dissolved earlier by the governor who could extend its life. یہ dissolved بھی ہو سکتا ہے. اور the members were given the right of asking question and supplementary question.
اور یہ اچھا ٹائم جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو رہا ہے. ٹرانسفر اینڈ ریزرو سبجیکٹ جو تھے وہ بھی تھے. جو ریزرو سبجیکٹ ہے وہ گورنر ود ہیلپ آف ایگزیکٹو کونسل اس کو ڈیل کر رہے تھے, اور جو ٹرانسفر سبجیکٹ ہے وہ گورنر ود ہیلپ آف منسٹرز جو ہے وہ ڈیل کر رہے تھے. یہ آپ کے ریزرو سبجیکٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے, پولیس ہے, ڈرینیج ہے, واٹر اسٹوریج ہے, فیملی لیف ہے, اینڈ کنٹرول آف نیو پیپرز, بک اینڈ پرنٹنگ پریس, فارسٹ, فیکٹری انسپیکشن, سیٹلمنٹ آف لیبر ڈسپیوٹ, اور انڈسٹریل انشورنس, ہاؤسنگ فائنانس, یہ ساری چیزیں ریزرو سبجیکٹ ہے. ود دا ہیلپ آف ایگزیکٹو کونسل وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے. ٹرانسفر سبجیکٹ جو ہے ود دا ہیلپ آف اس منسٹر جو ہے لوکل سیلف گورنمنٹ. لوکل سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ, ایک ہوتا ہے لوکل سیلف گورنمنٹ, ٹھیک ہے. جو آپ کے میونسپل وہ نہیں ہوتے ورک, اس کو لوکل سیلف گورنمنٹ کہتے ہیں. جو الیکٹ ہوتا ہے, یعنی جو الیکشن کے تھرو آتے ہیں آپ کے یونین کونسل کے نائب ناظم ناظم, یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوکل سیلف گورنمنٹ میں آتے ہیں. اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ عام طور پہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سینیٹیشن, میڈیکل ایڈمنسٹریشن, میونسپل, روڈ, پبلک ورک, بریجز ہو گئے, یہ سارے آپ کا ڈیولپمنٹ, انڈسٹریز انکلوڈنگ انڈسٹری ریسرچ, سینیٹیشن, میڈیکل ایڈمنسٹریشن, یہ ساری چیزیں جو ہے ود دا ہیلپ آف منسٹرز جو ہے ود دا ہیلپ آف لوکل سیلف گورنمنٹ وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا, پھر ایک سسٹم آف ڈائرکی تھا, اس کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس میں یہ تھا کہ ان کو پورے اختیارات نہیں دیے گئے تھے, کچھ سینٹر کے پاس تھے, کچھ ان کے پاس تھے. تو ایک بہت ڈائرکی مین ڈوئل سسٹم تھا, تو اس کے بہت سارے نقصانات تھے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر اس کو ختم بھی کیا گیا. یہ 1921 سے 1937 تک چلا تھا, بٹ the experience shows that it didn't work satisfactorily. Many factors were responsible for its failure. اور ایک بہت سارے فیکٹرز اور بھی تھے کہ نان کوپریشن تھا منسٹر ایگزیکٹو کونسل. تو دیور لیٹ سو مینی ڈسٹربنس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں بہت ساری ڈسٹربنس اس کی وجہ سے ہوئی. اور ایک یہ بھی ایک ڈفیکلٹی ایک اور یہ تھی کہ پوزیشن آف پرماننٹ سروسز جو تھے نا اس نے ڈفیکلٹیز کریٹ کی ہوئے تھی, کیونکہ وہ کرپشن میں انوالو تھے. ان کے جو اپائنٹمنٹ, سیلری, سسپینشن, ڈسپینشن, وہ ساری چیزیں انڈر دا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف فار انڈیا تھی. اور اس وجہ سے اس نے بہت ساری ڈفیکلٹیز جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور منسٹر واز ناٹ ان دا پوزیشن ٹو امپلیمنٹ دیئر اون ویز اینڈ پلان, اس کے نہیں تھے, باہر سے بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہو رہا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا, برٹش کا. تو منسٹری ہیڈ نو پاور ٹو چوز دیئر اون سبارڈینیٹ, وہ چوز نہیں کر سکتے تھے. دیٹس وائی the failure we mentioned this the causes of the failure, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے فائنانس سیکٹری جو تھے ان کی کوئی سہمتی نہیں تھی ود اسپائریشن آف انڈین ایز اے پرزنٹ بائی دا منسٹرز, ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ کافی ہے, ٹھیک ہے.